حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ومولانا جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين مولا کی خدمت پر سلام پیش کرتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا حجت اللہ وابن حجتے السلام علیک یا قتیل اللہ وابن قتیل السلام علیک یا ثار اللہ وابن الثار السلام علیک یا وطر اللہ الموتور ورحمت اللہ وبرکاتہ صلوات علی محمد و آل محمد محترم سامعین عزاداران سید الشہداء علیہ السلام سلسلہ مجالس کی آج 8ویں گفتگو ہے اور مسلسل ہم جو گفتگو کرتے آ رہے ہیں تاریخ ہدایت اور خاندان اہل بیت کے اوپر اور اس موضوع کے لیے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا گیا تھا وہ آیت قرآن مجید کی بہت ہی معروف آیت جس آیت کو آیے ابتلا کہا جاتا ہے ظاہر روز بروز نئے چہرے دیکھنے میں آتے ہیں کم از کم اگر وہ پچھلی گفتگو تک نہ پہنچ سکے ہوں آیت کا ترجمہ ان کو معلوم ہو جائے کہ آیت کا ترجمہ کیا ہے آیت کیا بیان کر رہی ہے ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے تو ان کے لیے میں ترجمہ کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا پروردگار عالم خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ پیغمبر یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا تھا بِكَلِمَاتٍ چند کلمات کے ذریعے سے فَأَتَمَّهُنْ اور ابراہیم نے ان امتحانات کو بہت ہی اچھے طریقے سے گزار لیا تھا اور جب یہ عہدہ ابراہیم جب یہ امتحانات گزار لیے
پروردگار عالم نے پھر اعلان کیا، قالا، خدا نے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے جا رہے ہیں۔ جب یہ عہدہ مل گیا تو پھر ابراہیم کے دل میں تمنا جاگی، ابراہیم کو بھی یہ عہدہ اچھا لگا، فوراً سے سوال کر بیٹھے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار اس عہدے کو میری ذریت میں بھی قرار دے گا نہیں قرار دے گا؟ تو خدا نے بھی ایک معیار دیا، ایک ملاک دے دیا، قال لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم یاد رکھنا یہ عہدہ میرا ظالمین تک نہیں پہنچ پائے گا، اس عہدے کو پانے والے ہمیشہ عادل ہوں گے، تمہاری ذریت میں اگر عادل آتے رہیں گے اس عہدے کو چلاتا رہوں گا۔ یہ آیت کا ترجمہ دیکھیے، آپ نے مقام امامت کو آپ نے سمجھا کہ مقام امامت کیا ہے۔ اب ظاہر کچھ باتیں مقام امام پر بھی ہونی چاہیے کہ امام کا مقام کیا ہے۔ تاریخ ہدایت میں یہ عہدہ جس کے سپرد کیا جا رہا ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق وہ کون ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب کی ذات، اور ان کے بعد ان کی اولاد میں جو یہ سلسلہ چلا ہے، 12ویں امام تک جو سلسلہ آج تک باقی ہے، اس امام کا مقام کیا ہے؟ تو آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں، اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن میں ایک آیت ملتی ہے کہ جو مقام امام کو بیان کر رہی ہے، عجیب و غریب آیت ہے۔ قرآن یہ بیان کرتا ہے، سورہ یاسین کی یہ آیت ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ بِإِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کو رکھ دیا ہے امام مبین کے اندر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اصحاب بیٹھے تھے، رسول اکرم بیٹھے ہیں، اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، جب یہ آیت آئی ہے تو پیغمبر نے جب اس آیت کی تلاوت کی ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، تو اب جو اصحاب بیٹھے تھے گہما گہمی مچ گئی۔ جب بھی علی کے حوالے سے کوئی آیت آتی تھی، ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہماری شان رسول اللہ بیان کر دیں، لیکن اس کے برعکس ہوتا تھا ہمیشہ۔ اب یہاں پر بھی وہ تمنا لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کاش اس آیت میں ہماری فضیلت نکل جائے، لیکن عجیب و غریب جواب دیا ہے میرے مولا رسول خدا نے، کہا کہ اس میں جو امام مبین کا تذکرہ ہو رہا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کھڑے ہوئے، رسول نے جواب نہیں دیا۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، بہت بڑے صاحب ہیں، وہ نام ہے، میں نام نہیں بتاؤں گا، نام موجود ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے، کہا کہ یا رسول اللہ اس امام مبین سے مراد کیا انجیل ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ اچھا زبور ہوگی؟ کہا کہ لا، نہیں۔ کہا کہ اچھا توریت تو ہوگی یا رسول اللہ؟ کہا کہ وہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر سوال کیا یا رسول اللہ اس میں جو ان امام مبین آپ فرما رہے ہیں کہ خدا نے ہر شے کو رکھ دیا ہے امام مبین کے اندر، تو اس امام مبین سے مراد کون ہے؟ تو رسول اکرم نے کہا ابھی انتظار کرو، یہ کہتے جا رہے تھے انتظار کرو، انتظار کس کا کیا جا رہا ہے؟ یہ کہتے جا رہے ہیں انجیل مراد ہے، زبور مراد ہے، توریت مراد ہے، رسول اکرم کچھ اور دیکھنا چاہ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ اب سامنے سے کیا دیکھا؟ اسی اثنا میں علی ابن ابی طالب آتا ہوا نظر آیا۔ میرے مولا رسول خدا نے کہا امام مبین سے مراد یہ علی ابن طالب ہے۔ کہا کہ ہوا ہذا، یہ لفظ روایت میں موجود ہیں، کہا کہ اس آیت میں خدا جو امام مبین کو بیان کر رہا ہے اس سے مراد یہ ہے، ہوا ہذا۔ یہ ہذا نے بڑی تکلیفیں دی ہیں مسلمانوں کو۔ ایک ہذا غدیر کے میدان میں کہا گیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس ہذا نے بڑی تکلیفیں دی ہیں مسلمانوں کو۔ ایک وہ والا ہذا، وہاں پر بھی یہی کہا تھا فہذا علی مولا، یہاں پر بھی ہذا کہا، ہوا ہذا۔ جس امام مبین کی بات کی جا رہی ہے خدا بیان کر رہا ہے، یعنی مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا بیان کرنا چاہ رہا ہے جتنی
کی ذات عجیب و غریب ذات کا مجموعہ ہے. علی کی ذات متضاد صفات کی مالک ہے. یعنی متضاد صفات جس شخصیت میں جمع ہوتی نظر آئیں گی پوری کائنات میں، سوائے علی کی ذات کے آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گی. دیکھیے یہ جو میں نے بات کہی ہے متضاد صفاتیں ہیں. ایک شخص بہترین پہلوان ہے، وہ بہترین کرکٹر نہیں ہو سکتا. جو بہترین کرکٹ کھیلنے والا ہے وہ بہترین پہلوان نہیں ہو سکتا. لیکن میں قربان جاؤں علی کی ذات کے، اگر علی میدان میں نظر آئے تو بہترین جنگ کرنے والے ہیں. اگر علی لوگوں کو عطا کرنے والے ہوں تو بہترین سخاوت کرنے والے ہیں. ہر میدان میں علی ابن ابی طالب آگے نظر آئے گا. یہ ذات علی ابن ابی طالب ہے. کوئی ایسا نہیں کر سکتا علی ابن ابی طالب کی ذات کو کہ خدا نے ایسے امام نہیں بنا دیا. یہ ابراہیم کی ذریت میں جو محمد مصطفیٰ آئے ہیں، ان کی ذریت میں جو اسماعیل آئے تھے، اور یہ جو سلسلہ چلا ہے علی تک پہنچا ہے، یہ ایسے ہی نہیں پہنچا. اس کی شرط عدالت تھی. اس کا مقصد یہ ہے بہترین عدالت کرنے والا میرا مولا علی ابن ابی طالب تھا، تبھی امامت کو پایا. اور زیارت جامعہ میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا. زیارت جامعہ کبیرہ بہت بڑی زیارت کا نام ہے. یعنی اگر میں ایک جملے میں اگر مجھ سے کوئی سوال کرے، مولانا ایک جملے میں آپ کچھ ایسی بات کیجئے کہ جس کے اندر اہل بیت کی فضیلت پوشیدہ ہو، ایک جملے میں، تو میں اس کو کیا کہوں گا؟ زیارت جامعہ جا کر پڑھ لو، اہل بیت کی فضیلت تم یاد کرتے چلے جاؤ گے. وہ فضائل زیارت جامعہ میں بیان کیے گئے ہیں. اسی زیارت جامعہ میں مقام امام کو بیان کیا گیا. کس طریقے سے؟ اچھا، یہ زیارت جامعہ نالج میں ہونا چاہیے. جو بھی مشکل ہو، پریشانی کے اوقات چل رہے ہیں، ہر شخص پریشان ہے، تو یاد کیجئے. بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، میں بہت ہی ذمہ داری سے میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں. اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، تو جائیے، وضو کیجئے اور زیارت جامعہ کی تلاوت کیجئے. اس کے بعد چہردہ معصومین سے متوسل ہوئیے. اگر آپ کی مشکل حل نہ ہو تو میرے پاس آ جائیے گا. ہو نہیں سکتا. اگر ان سے متوسل کوئی ہو، اس کو مراد نہ ملے. آدم کی توبہ کس کے ذریعے سے قبول ہوئی تھی؟ علی ابن ابی طالب کا واسطہ دیا تھا، خدا نے توبہ قبول کی تھی. جب آدم کی توبہ علی کے بغیر قبول نہیں ہو سکتی تو ہماری تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ علی سے جڑنے کی کوشش کیجیے. اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا، علی سے کون جڑے گا؟ کہ جو علی کی مانے گا. علی کو ماننا کافی نہیں ہے، علی کی ماننا بھی ہے. مسجدوں کو آباد کیجئے، جائیے علماء سے سوال کیجئے. ممبر سے علماء پڑھ کے چلے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے جو ممبروں سے غلط باتیں کی جا رہی ہیں، غلط عقائد منتقل کیے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ معذرت چاہتا ہوں، عوام ہے. سوال کیوں نہیں کرتی ہے کہ مولانا کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں آپ کیا پڑھ کے چلے گئے ہیں؟ جو چیز انڈیلتا ہے وہ پڑھنے والا واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں. واہ واہ کیجیے، اچھی بات ہے، لیکن کس پر واہ واہ کرنی ہے؟ فضائل آل محمد پر واہ واہ کرنی ہے، غلط عقیدوں پر واہ واہ نہیں ہوتی ہے. خیال کیجیے، اپنا بھی خیال کیجیے، اپنے بچوں کو بھی سنبھالیے. جتنا اس در سے جوڑ سکتے ہیں اپنے بچوں کو، مخصوصاً فرش ازا سے. فرش ازا پر اپنے بچوں کو ضرور لے کر آئیے. یہ تربیت گاہ ہے، بہترین یونیورسٹی جو ہے پوری دنیا میں، پورے عالم میں، وہ فرش ازا کی یونیورسٹی ہے. عزیزان گرامی، اسی زیارت جامعہ کے اندر جب امام علی النقی علیہ السلام مولا کے پاس راوی گیا، اب جیسے پہنچا، اب یہاں پر اس نے یہی سوال کیا تھا، مولا کچھ ایسی چیز بیان کیجئے میں آپ میں سے
جس کے حرم میں بھی جاؤں زیارت کرنے تو مجھے ثواب سب کا ملے، کہ گویا تمام حرم میں گیا ہوں۔ تو میرے مولا امام علی النقی نے 10ویں امام نے زیارت جامعہ راوی کو تعلیم فرمائی تھی، اور اس سے پہلے کیونکہ اس کے اندر جو فضائل ہیں وہ ہضم کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے مولا کو معلوم تھا۔ مولا نے کہا کہ جب تم یہ پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے 30 مرتبہ اللہ اکبر ضرور کہہ دینا، تاکہ جو خلف کا شائبہ ہے وہ دور ہو جائے۔ مولا آمادہ کر رہے۔ اسی زیارت جامعہ میں ایک جملہ ملتا ہے کہ جو مقام امام کو بیان کر رہا ہے۔ جملہ کیا ہے؟ آتاکم اللہ، اے اہل بیت، آتاکم اللہ ما لم یؤتی احدا من العالمین۔ اللہ اکبر، جملہ دیکھیے، یہ جملہ میری زبان کا نہیں ہے، یہ اس کی زبان کا جملہ ہے کہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے تو خدا سے لیتا ہے پھر کہتا ہے۔ وہ امام بیان کر رہا ہے، آتاکم اللہ ما لم یؤتی احدا من العالمین۔ اہل بیت، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کو وہ کچھ عطا کیا گیا کہ جو پورے عالمین میں کسی ایک کو بھی عطا نہیں کیا گیا۔ عجیب جملہ، کیا کہا یہاں پر؟ ما لم یؤتی احدا، یعنی کسی ایک کو بھی وہ چیزیں عطا نہیں کی گئیں جو آپ کو عطا کی گئی تھی۔ کیا عطا کیا گیا؟ اچھا، یہ امامت جو سلسلہ ہے یہ کہاں سے جڑا ہوا ہے؟ نبوت کے ساتھ۔ ہمارے آخری نبی کون تھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ظاہر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رسول اکرم کو خدا نے کیا عطا کیا، تبھی تو سمجھ میں آئے گا علی کو کیا ملا۔ پہلے دیکھنا ہوگا کہ رسول اکرم کی ذات کیا ذات ہے۔ جب ایک شخص میرے مولا متقیان کی خدمت میں آیا، سوال کرنے لگا، کہا کہ آدم افضل ہیں یا محمد مصطفیٰ کی ذات؟ مولا خاموش رہے، کہا پہلے تو بول لے پھر میں جواب دوں گا۔ خود ہی اپنے آپے میں کہنے لگا کہ آدم کی فضیلت تو یہ تھی کہ پروردگار عالم نے تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ آدم کی فضیلت تھی۔ اب میرے مولا نے صاحب منبر سلونی نے اپنی زبان کو حرکت دیا، کہا کہ سن، تم نے جب فضیلت بیان کر دی ہے آدم کی تو اب ہمارے نبی کی فضیلت کو سن۔ کہا کیا کہا تو نے؟ کہنے لگا کہ آدم کی فضیلت یہ تھی کہ خدا نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام ملائکہ سجدے میں چلے گئے تھے۔ علی ابن ابی طالب نے کہا آدم کا سجدہ اسی وقت ہوا اور ختم ہو گیا۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے، جب ہمارے نبی پر درود پڑھنے کی باری آئی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ جو درود بھیجا جا رہا ہے، خدا خود بھی بھیج رہا ہے، ملائکہ سے بھی بھجوا رہا ہے۔ یہ درود کب سے ہے؟ جب سے خدا ہے یہ درود ہے، اور اس وقت یہ درود ختم نہیں ہو گیا، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آدم کی بات کرتے ہو تم، اسی وقت سجدہ ہوا ختم، درود کب سے ہے؟ میرے مولا امام صادق سے کسی نے سوال کیا تھا، مولا محمد وآل محمد، مولا خدا کب سے ہے؟ میرے مولا نے عجیب جواب دیا۔ میرے مولا نے فرمایا ان اللہ کان اذ لا کان والمکان فخلق الکون والمکان۔ مولانا نے فرمایا کہ جب لفظ کب اور لفظ تھا نہیں تھا، خدا موجود تھا۔ کہ اس وقت سے یہ، اب آپ اندازہ لگائیے، خدا کو کوئی بیان کر سکتا ہے؟ خدا کب سے ہے؟ کسی نے اگر بیان کرنے کی کوشش کی بھی تو دوبارہ کلمہ پڑھے وہ۔
امام فرماتے ہیں توحید تک پہنچنے کی کوشش مت کرنا، جتنی اوقات ہے اس اوقات میں رہ کر بات کرنا، اگر اس اوقات سے بڑھنا چاہو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ خیال کیا کرو، یہ جو لوگ باتیں کر دیتے ہیں توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، ان کو سوچنا چاہیے، اپنے کو ٹٹولنا چاہیے، کیا کہہ رہے ہیں، کیا پکڑ رہے ہیں اپنے منہ سے ہم توحید کے لیے، رسالت کے لیے۔ امام نے منع کیا ہے۔ تو یہ درود جب سے خدا ہے، یہ خدا جانتا ہے کب سے ہے، اس وقت سے یہ درود شروع ہوا اور یہ درود چلتا ہوا قیامت تک یہ درود کا سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ واحد عبادت ہے۔ غور کیجئے، دیکھیے کتنی ساری عبادتیں آپ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، انشاءاللہ خمس بھی دیتے ہوں گے، اگر نہیں دیتے تو دیا کیجئے، خمس بھی دیتے ہیں۔ یہ تمام عبادتیں خدا نے کہا ہے کہ انجام دو۔ ان عبادت میں بتائیے آپ کے ساتھ خدا شامل ہے؟ خدا نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، آیا خدا آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے؟ غور کیجئے گا نقطے کے اوپر، پیغمبر کی فضیلت بیان کرنے جا رہا ہوں میں آپ کو، یا ان کو میں جواب دے رہا ہوں جو کہتے ہیں پیغمبر کی فضیلت بیان ہی نہیں ہوتی ہے، رسول کو بیان ہی نہیں کرتے ہیں، ہم سے اچھا رسول کون بیان کرے گا؟ اب سنو کیا بیان کرنے جا رہے ہیں۔ جو عبادت آپ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خدا حکم دینے والا ہے عبادت کرو، خدا نماز میں شامل نہیں ہے، خدا کی عبادت کی جاتی ہے، آپ عابد ہیں، وہ معبود ہے۔ وہ کہتا ہے زکوٰۃ دو، وَآتُوا الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ کبھی خدا خود بھی زکوٰۃ دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ حج پر جاؤ، آپ کے ساتھ حج نہیں کرتا، خدا کا حج کیا جاتا ہے، خدا آپ کے ساتھ حج نہیں کرتا ہے، خدا کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، خدا آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے، خدا کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے، خدا آپ کے ساتھ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی غور کیجئے گا، پیغمبر کی فضیلت کیا ہے؟ یہ واحد عبادت ہے، درود کی عبادت۔ خدا ہمیں بھی حکم دے رہا ہے، خود بھی درود پڑھ رہا ہے۔ تو جو چیزیں پیغمبر کو عطا ہوئی ہیں ہمارے عقیدے کے مطابق، وہ ساری چیزیں کہاں منتقل ہوئیں؟ علی ابن ابی طالب کی ذات میں۔ تو یہاں پر مولا کیا بیان کر رہے ہیں؟ آتاکم اللہ ما لم یؤت احدا من العالمین، اہل بیت آپ کی شان یہ ہے جو کچھ آپ کو عطا ہوا وہ کسی ایک کو بھی کائنات میں عطا نہیں ہوا۔ اور کیا کیا چیزیں عطا ہوئی ہیں؟ علم جیسا آل محمد کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، اگر ہے تو کوئی لا کر دکھا دے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آدم سے لے کر خاتم تک کی تاریخ اور یہاں سے قیامت تک کی تاریخ جو بھی آئے گی لا کر دکھا دیجئے۔ علی کسی کے دروازے پر گیا ہو کہ یہ مسئلہ پیش آ چکا ہے بتا دیجئے۔ تمام لوگ خود چل کے آئے ہیں، علی سے مسئلہ پوچھا ہے، یہ لکھا گیا ہے کہ لوگ علی کے در پہ آئے ہیں، علی کسی کے در پہ نہیں گیا چل کر کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ علی نے ہر کسی کو علم کی زکوٰۃ دی ہے، علم کی خیرات دینے والا علی ابن ابی طالب ہے۔ تو علم جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو آل محمد کو عطا ہوا ہے، ایسا علم کسی کو عطا نہیں ہوا، عطا ہوا ہی نہیں۔ اور خود مولا نے اشارہ کیا، میرے مولا متقیان ہی کی روایت ہے، مولا فرماتے ہیں اسم اعظم 73 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 73، 73 اسم اعظم خدا، خدا کے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ 73 ہیں۔ مولا فرماتے ہیں خدا نے 72 ہمیں عطا کیے، ایک دنیا کو دیا، 72 ہمارے پاس ہیں۔ تو یہ 72 جو رکھتا ہے اس کے علم پہ تو شک کیا جاتا ہے، اور ایک جو رکھنے والا ہے اس کے علم کو مان لیا جاتا ہے۔ آصف ابن برخیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا، اس ایک اسم اعظم کی برکت یہ تھی کہ پلک جھپکنے کی مدت میں تخت بلقیس کو یمن سے حاضر کر دیا تھا۔ یہ ایک اسم اعظم تھا۔ میرے مولا سے جب سوال کیا گیا تھا مولا آپ کا علم زیادہ ہے یا آصف ابن برخیہ کا علم زیادہ ہے، مولا نے کہا کیا باتیں کرتے ہو؟
ہمارے علم میں اور آصف ابن برخیہ کے علم میں ایسا ہی فرق ہے جیسے ایک مچھر کسی سمندر سے اپنے ایک پر کو گیلا کر لے۔ ہماری مثال سمندر کی ہے اور آصف ابن برخیہ کی مثال اس مچھر کے ساتھ جو لگا ہوا پانی ہے اس کے پر کے ساتھ ہے، اس کی مثال وہ ہے۔ غور کیجئے آپ، آل محمد کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے، تو علم آل محمد کے پاس بڑا عجیب و غریب ہے عزیزان گرامی، اور یہی وجہ ہے یہ جو ما لم یؤتی احدا من العالمین، آپ کو وہ عطا کیا گیا کہ جو عالمین میں سے کسی ایک کو بھی عطا نہیں کیا گیا۔ اسی کی بنیاد پر خدا نے جب ولایت کو پیش کیا ہے عجیب و غریب انداز سے پیش کیا ہے۔ ایک روایت ملتی ہے چھٹے مولا کی، امام جعفر الصادق علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں ان للہ اثنی عشر الف عالم، امام صادق فرما رہے ہیں خدا کے لیے خدا نے 12,000 جہان بنائے ہیں۔ کتنے ہزار؟ 12,000 جہان بنائے ہیں، اور مولا امام صادق فرماتے ہیں ہر جہان جو ہے، ایک جہان وہاں کا آپ کی 7 زمینوں سے اور 7 آسمانوں سے بلند ہے۔ ان تمام جہانوں پر ہماری ولایت کو پیش کیا گیا ہے، ہماری ولایت ان تمام پر موجود ہے۔ تو یہ ولایت ہے، اور اسی ولایت کے لیے خدا نے بیان فرمایا، خدا بیان کرتا ہے کہ یاد رکھو یہ جو ولایت میں نے پیش کی ہے، علی کی ولایت جو ہے یہ اتنی اہم ہے۔ خدا کہتا ہے اگر کوئی بندہ 70 انبیاء کی عبادت کے ساتھ میرے پاس آئے، آدم کی عبادت ہو، موسیٰ کی عبادت ہو، نوح کی عبادت ہو، عیسیٰ کی عبادت ہو، ابراہیم کی عبادت ہو، کیا کیا عبادتیں کیا کرتے تھے، ہر ایک نبی کی عبادت کا اپنا معیار ہوا کرتا ہے، ایک اپنا ملاک ہوا کرتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے اگر کوئی بندہ 70 نبیوں کی عبادت کے ساتھ میرے پاس آنا چاہے گا، اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی تو وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ تو ہر عالم پر، ہر جہان پر میرے مولا متقیان کا کنٹرول ہے۔ مولا جہاں جانا چاہیں، جب جانا چاہیں، جو کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر بڑی اچھی روایت مجھے یاد آ گئی ہے، آپ کے ذوق کے مطابق۔ ایک مرتبہ قمبر مولا کے غلام، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مولا کا اختیار پوری کائنات پر ہے۔ اب یہ روایت سنیے گا، قمبر تلاش کرتے ہوئے ڈھونڈتے ہوئے مولا کے گھر آئے، مولا سے زیارت کر لو، مولا سے ملاقات کروں گا۔ ظاہر غلام تھے، بڑے عقیدت مند، بلاخر انسان تو تھے۔ آئے گھر میں، دیکھا فضہ موجود ہے، مولا موجود نہیں ہے۔ کہا کہ فضہ مولا کہاں ہے؟ فضہ نے ایک ایسا جملہ اپنی زبان سے جاری کیا، قمبر ہکا بکا رہ گئے، ہو کیا گیا؟ فضہ نے کہا کہ ارج المولا الى السماء لتقسیم ارزاق العباد، میرا مولا علی بن ابی طالب آسمان پر گیا ہے لوگوں کو رزق بانٹنے کے لیے۔ تعجب مت کیجیے گا، یہ مولانا نے کیا کہہ دیا ہے، لوگوں کا رزق بانٹنے علی جا رہا ہے۔ بھائی علی ید اللہ ہے تو بھائی رزق بھی بانٹ سکتا ہے۔ کہا کہ مولا تو آسمان پر گئے ہیں بندوں کو رزق بانٹنے کے لیے، پریشان ہو گئے۔ بہرحال ڈھونڈتے ہوئے مولا کو نکلے، نخلستان میں مولا کو پایا۔ مولا علی بن ابی طالب نخلستان میں موجود ہیں۔ وہی بات جو فضہ سے ہوئی تھی وہ پوری بات مولا سے بیان کر دی۔ مولا نے جب یہ سنا، اب دیکھیے گا علی کا اختیار کیا ہے، علی کا پوری کائنات پہ کنٹرول کیسا ہے۔
علی مولا ہے کیسا، ہم کسے مانتے ہیں، کس کی وجہ سے یہاں پر آئے ہیں، اب ذرا سماعت کیجئے گا۔ مولا نے کہا کہ قمبر لفظ ہے یہ روایت کے ماہ عربی زبان میں کہتے ہیں آرام سے، ذرا آرام سے بیٹھو۔ مولا نے کہا کہ ماہ یا قمبر خاموش ہو جاؤ۔ مولا فرماتے ہیں لعلک لم تؤمن بولایتنا حق الایمان، قمبر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تمہاری ولایت حقیقی ولایت معلوم نہیں ہو رہی ہے، کہ تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے۔ اس کے بعد مولا نے کہا ما فی الدنیا فی یدنا بمنزلۃ الجوزاء، عجیب جملہ ہے، عجیب روایت ہے، یہ بیان کر رہی ہے کہ مولا کا اختیار کتنا ہے۔ مولا کہتے ہیں قمبر خاموش ہو جاؤ، معلوم ایسا ہو رہا ہے تمہاری ولایت حقیقی ولایت نہیں ہے، تمہارا ٹھیک ایمان نہیں ہے۔ اس کے بعد مولا نے کہا قمبر تم یہ بات کر رہے ہو، ہمارے اوپر جانے پر تعجب کر رہے ہو، ہمارا مقام تو یہ ہے جو کچھ دنیا میں ہے، جو کچھ دنیا میں ہے یا جو کچھ دنیا ہے یا جو کچھ دنیا میں ہے ہماری نگاہ میں بالکل اس اخروٹ کی طرح ہے، جب انسان اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اسے گھماتا رہتا ہے۔ کہ پوری دنیا علی بن ابی طالب کی نگاہ میں اتنا کنٹرول ہے، ایک اخروٹ کی طرح ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جب اخروٹ ہوتا ہے اس کو گھمانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ؟ ایک بچے کو بھی دے دیں وہ کتنے سیکنڈوں میں اسے گھما لے گا؟ سیکنڈوں میں یا منٹوں میں؟ سیکنڈوں میں بچہ گھما لے گا۔ میرے مولا یہاں کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہا کہ پوری دنیا علی بن ابی طالب کے سامنے ایک اخروٹ کی طرح ہے، یعنی بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ علی جب چاہے جہاں چاہے پہنچ سکتا ہے، علی کا اختیار ہے، علی طی الارض کر سکتا ہے، زمین کو سمیٹ سکتا ہے، یہ اختیار کل علی رکھتا ہے، علی جہاں جانا چاہے جا سکتا ہے۔ اور مشہور واقعہ نہیں ہے، سن رکھا ہے آپ نے؟ افطار کی گئی مولا متقیان کی، مقداد نے بھی کی، سلمان نے بھی کی، ایک ہی دن ہے، اس ایک دن میں علی کو کہاں کہاں جانا ہے، کسی کا دل بھی نہیں توڑنا ہے۔ افطار ہو گئی، صبح ملے، خوشی کا عالم تھا، خوشحال تھے، مسرت کا عالم تھا، چہرے پر خوشی کے آثار نمودار تھے، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ علی کل میرے پاس تھے، وہ کہہ رہا علی کل میرے پاس تھے، وہ کہہ رہا علی کل میرے پاس تھے۔ رسول خدا کی خدمت میں مقدمہ گیا، رسول نے کہا کیا باتیں کر رہے ہو؟ علی تو کل میرے پاس تھے۔ فاطمہ کے پاس گئے، کہا کیا باتیں کر، علی تو کل میرے پاس تھے۔ یہ باتیں ہوتی جا رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، خدا کو یہ معاملہ حل کرنا تھا، جبرائیل امی کو بھیجا، جبرائیل نازل ہوئے، تم سب ٹھیک ہو بھائی، تم بھی صحیح کہہ رہے ہو، علی تمہارے پاس بھی ہوں گے، لیکن کیا کروں، کل علی ہمارے ساتھ افطار کر رہے تھے۔ یہ جو کہا جاتا ہے ایک ہی وقت میں 40 جگہ پر موجود، یہ جملہ ٹھیک ہے، کیونکہ علی کا کنٹرول ہے پوری کائنات کے اوپر۔ تو جس کا کنٹرول ہوتا ہے، جس کا اختیار ہوتا ہے، ایک چیز میرے اختیار میں دے دی جائے، مولانا یہ مائک آپ کے اختیار میں ہے، اختیار سے مراد میری ملکیت میں اگر دے دی جائے، فرض کر لیں، گھبرائیے گا مت، مولانا یہ آپ کو دے رہا ہوں میں، میری مرضی ہے، اس کا جو بھی کروں۔ خدا نے کائنات حوالے کر دی ہے، اختیار دیا خدا نے اپنی مرضی جو سونپی ہے وہ علی کو سونپی ہے۔ اب علی کا اختیار ہے، کچھ بھی کرے اس کائنات کے اندر، علی اختیار رکھتا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے، دیکھیے قمبر جب آئے تھے، قمبر نے کیا کہا تھا؟ تعجب کر رہے تھے۔ فضہ نے کہا تھا کہ میرا مولا آسمان پر گیا ہے لوگوں کا رزق بانٹنے کے لیے۔ تو یہاں پر قمبر نے تعجب پتہ کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا، خود قمبر نے بھی اس بات کو واضح کر دیا کہ گھر کے اندر والے کچھ اور ہوتے ہیں، باہر والے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو اب
اب اگر رسول کی سیرت آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو باہر والے نہیں بتائیں گے، وہ بتائے گا جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثرہم میں نہج البلاغہ کا جملہ ہے۔ میرا مولا متقیان کہتا ہے میں رسول کے ساتھ ایسے چلا کرتا تھا جس طریقے سے ایک اونٹنی کا 2 سال کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ سیرت علی بتائے گا کہ پیغمبر کی سیرت کیا ہے۔ آپ ہمیں بتائیں گے پیغمبر سوتے کیسے تھے؟ پیغمبر نے خود بیان کیا ہے جب پہلی وحی مجھ پر آئی ہے تو علی میرے ساتھ تھے، اور یہ جملے ملتے ہیں کہ علی جو تم سن رہے ہو وہ میں سن رہا ہوں، جو تم دیکھتے ہو وہ میں دیکھ رہا ہوں، بس فرق یہ ہے تمہارے بعد امامت چلی جائے گی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کوئی باتیں ہو رہی ہیں، علی نے جو کچھ بھی مانا ہے اس کو دیکھا ہے۔ ہم جو مانتے ہیں جنت کو مانا دیکھا ہے آپ نے، دوزخ کو مانا دیکھا ہے، فرشتوں کو دیکھا ہے، منکر و نکیر کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، مانتے ہیں کیونکہ رسول نے بتا دیا۔ آپ میں اور علی میں یہی فرق ہے، ہم سنتے ہیں تو مانتے ہیں، نہ دیکھ کر مانتے ہیں۔ علی کی ذات وہ ہے جب تک علی مشاہدہ نہ کر لے اس چیز کو مانتا نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب مقام شہود پر ہے۔ اچھا، علی کے سامنے ہر چیز حاضر ہے، ہر چیز حاضر ہے۔ مقام امام چل رہا ہے نا، امام کے سامنے ہر شے حاضر ہے، کوئی چیز بھی امام سے پنہا نہیں ہے۔ جب ایک شخص 8ویں سرکار کی خدمت میں آیا اور یہ کہنے لگا مولا میرے لیے دعا کیا کیجئے، میں فقیر ہوں، پریشان ہوں، دعا کیا کیجئے۔ میرے مولا نے کہا کہ ہم تمہارے لیے دعا نہیں کرتے، بالکل کرتے ہیں۔ کہ مولا، کہا کہ جو کچھ تمہارے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا نے پھر قرآن کی ایک آیت پیش کی، قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اس میں مولا نے پیغام دیا ہے۔ مولا نے کہا قرآن کی تم نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے، اے رسول ان سے کہہ دو تمہارے اعمال کو اللہ بھی دیکھتا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھتا ہے، اور مومنین بھی دیکھتے ہیں۔ کہا کہ مولا اس آیت میں مومنین سے مراد کون ہے؟ تو میرے مولا رضا نے کہا اس آیت میں مومنین سے مراد ہم آل محمد ہیں۔ اس آیت میں مومنین سے مراد ہم آل محمد ہیں۔ تو دن بھر میں جتنے اعمال ہیں آپ کے پیش ہوتے ہیں کہاں پر؟ رسول خدا کی خدمت میں، اور آج کل کے دور میں ہر شب جمعہ آپ کے اعمال جاتے ہیں وقت کے امام کی خدمت میں۔ اور عزیزان گرامی، اس بات کا خیال کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کس طریقے کے ہیں۔ آیا جب وقت کے امام کی خدمت میں پہنچیں گے برے ہوتے ہیں تو روایت کی جملے یہ ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ مولا گریہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی لغزش ہوتی ہے تو پھر بھی آپ کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں مولا۔ اور میرے مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ، ہمارا چاہنے والا دنیا کے جس خطے میں کھڑے ہو کر دعا مانگتا ہے تو ہم اس کی دعا کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ مقام امام ہے، امام ہر چیز دیکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، کل ہماری بات چل رہی تھی شجاعت کے اوپر، آخری بات کر کے آپ کی زحمت تمام کروں۔ دیکھیے آج آپ کی خدمت میں مولا متقیان کی شجاعت، کیونکہ یہ شجاعت کا پہلو بھی وہ پہلو ہے کہ جو کچھ انہیں عطا ہوا جیسی شجاعت انہیں ملی ہے کسی اور کو نہیں ملی ہے۔ ما لم یؤتی احدا من العالمین، تو شجاعت بھی اعلیٰ درجے کی ہے۔ جب شب ہجرت سوئے، تمام پورا واقعہ بس ایک جملہ میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا، علی کی زبانی علی کی شجاعت کیا ہے۔ نکل رہے ہیں مکے سے، دروازے پر پہنچے، تمام کافروں نے علی کا راستہ روک لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ تمہیں جانے نہیں دیں گے۔
تلواریں نکالی. علی نے ایک جملہ کہا, دیکھو میرے سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ تمہیں معلوم ہی ہے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. نہ صرف یہ, اپنے باپ کا نام لیا میرے مولا متقیان نے, میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. اس کے بعد جو دوسرا جملہ ارشاد فرمایا ہے, کہتے ہیں ہٹ جاؤ میرے سامنے سے. جو محمد کل تک میرے ساتھ ہوتا تھا, میرا ہاتھ پکڑ کے روک لیا کرتا تھا, آج وہ مکے میں نہیں ہے. علی ابن ابی طالب کی شجاعت بھی سب سے آگے ہے. جیسی شجاعت مولا کو عطا ہوئی کسی ایک کو بھی عطا نہیں ہوئی ہے. ایک مرتبہ ایک جنگ میں میرا مولا متقیان گھوم رہا ہے, کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں, ٹہل رہے ہیں, جنگ کا عالم ہے. مولا حسن آئے, بابا یہ بے احتیاطی نہیں ہے, جنگ کا میدان ہے, آپ ٹہل رہے ہیں بالکل آرام سے سکون کے ساتھ. میرے مولا نے کہا کہ یا بنی لا یبالی ان اباک لا یبالی وقع علی الموت اب الموت وقع علی. تمہارے بابا کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ موت پر جا گرے یا موت اس پر آ کر گرے. علی کی شجاعت یہ ہے. کسی نے سوال کیا کہ یا علی کیا وجہ ہے آپ گھوڑا سست رکھتے ہیں جنگ میں؟ میرے مولا نے کیا جواب دیا؟ مولا فرماتے ہیں میرا گھوڑا سست اس وجہ سے ہے کیونکہ مجھے کبھی بھاگنے کی ضرورت پیش نہیں آئی ہے. گھوڑا سست وہ رکھے جو جنگ سے بھاگتا رہتا ہو, وہ تیز گھوڑا رکھتا ہے. سست گھوڑا رکھنے کی وجہ مولا نے بیان کی کہ تیز گھوڑا وہ رکھے کہ جو بھاگتا ہو. علی کبھی بھاگتا نہیں ہے اور بھاگنے والوں کا کبھی پیچھا بھی نہیں کرتا. آخر جملہ اور سنا کر آپ کی رحمت تمام. اب آئیے زہرہ کی زبانی علی کی شجاعت, کہ زہرہ علی کی شجاعت کے بارے میں کیا کہتی ہیں. بی بی نے جب خطبہ دیا, اس خطبے میں توحید کو پہنچایا, رسالت کو پہنچایا, ساری باتیں کی ہیں. اصل مسئلہ جو بی بی کا تھا وہ کیا تھا؟ یہ تو ایک بہانہ تھا, اصل میں ولایت کو پہنچانا تھا, اپنے شوہر کی ولایت کو واضح کرنا تھا. یہ جو حق تھا علی ابن ابی طالب کا تھا. وہاں پر بی بی نے کہا ہے جب تم لوگ گندی نالی کا پانی پیتے تھے, تمہیں گوارا پانی کس نے نصیب کیا؟ میرے بابا نے. جب لوگ تمہیں روند کے چلے جاتے تھے, تمہیں عزت جو عطا کی ہے وہ کس نے عطا کی ہے؟ میرے بابا نے. یہ بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ کہتی ہیں کہ جب جنگ کا موقع آتا تھا, جب تم لوگ فرار کر کے چلے جاتے تھے, میرا بابا جس کو آگے بڑھاتا تھا وہ میرا شوہر علی تھا, علی کو آگے بڑھاتا تھا. اور جب جنگ کا میدان گرم ہوتا تھا, جنگ اپنے پیک پر ہوتی تھی, تو میرا بابا کیا کرتا تھا؟ میرا بابا میرے شوہر علی ابن ابی طالب کو کفار کے حلق میں اتار دیتا تھا, اور میرا شوہر علی ان کے حلق سے اس وقت تک باہر نہیں آتا تھا جب تک ایک ایک رگ سے لا الہ الا اللہ کی صدا نہ بلند کر دیتا تھا. کس کا تھا؟ علی کا حق تھا. تو کیا بیان کیا ہم نے؟ مقام امام کیا ہے؟ آتاکم اللہ ما لم یؤتی احدا من العالمین. اب سمجھ میں آیا مولا امام علی النقی کیا بیان کر رہے ہیں؟
اہل بیت آپ کی شان یہ ہے جو کچھ آپ کو عطا ہوا ہے پوری عالمین میں، پوری کائنات میں کسی ایک کو بھی عطا نہیں ہوا، چاہے وہ شجاعت ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ حلم ہو، چاہے وہ سخاوت ہو، کوئی بھی فضیلت اگر ہے تو وہ آل محمد کے لیے ہے۔ عزادارو آپ کی زحمت تمام، آج 8 محرم ختم ہو گئی اور آج جو مصیبت پڑھنی ہے وہ علی اکبر کی۔ تابوت برآمد ہوگا، زیارت کریں گے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ آپ کی جو حاجات ہے پروردگار آج کے دن ان حاجات کو پورا فرمائے۔ عزادارو آج جو دعا لے کر آئے ہیں وہ مانگ کر جائیے گا، اپنے مریضوں کے لیے دعا کیجیے گا، کیونکہ یہ جو ہستی ہے شہزادہ علی اکبر، بڑی گراں قدر ہستی کا نام ہے علی اکبر، شبیہ پیغمبر ہے علی اکبر۔ عزادارو آپ کے ذہنوں کو آمادہ کروں، ایک مرتبہ 2 بدوی عرب رسول خدا کی خدمت میں آئے، دونوں میں جھگڑا تھا، ایک کہتا تھا یہ ناکہ یا اونٹ میرا ہے، دوسرا کہتا تھا یہ اونٹ میرا ہے۔ عزادارو یہ باتیں ہوتی رہی، رسول اکرم نے کہا کہ ہر ایک اپنی اپنی دلیل پیش کرے۔ ایک شخص نے کہا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ میرا یہ ناکہ ہے، میرا اونٹ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے جگر میں 2 سوراخ ہیں۔ رسول خدا نے کہا تمہیں کیسے معلوم؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ اگر کسی جانور کے سامنے اس کے 2 بچوں کو ذبح کر دیا جائے تو اس کے جگر میں 2 سوراخ ہو جایا کرتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو اب ذرا سماعت کیجئے گا، اب مجھے کہنے دیجئے، جیسے اس کو کاٹا گیا تو اس کے جگر میں 2 سوراخ تھے۔ آپ نے ملاحظہ کیا جانور ہے لیکن اپنے بچوں کا داغ برداشت نہ کر سکا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو مجھے کہنے دیجئے میرا مولا حسین بھی یہ کیفیت رکھتا تھا، میرے مولا نے کبھی علی اکبر کا لاشا دیکھا، کبھی علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر تیر لگوا کر خیمے کی جانب لایا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو آپ کے ذہن پہنچ چکے ہیں علی اکبر کی شخصیت یہ ہے۔ عزادارو جب کربلا آئی ہے، جب تمام لوگ چلے گئے ہیں، ایک مرتبہ علی اکبر نے اپنے بابا سے رخصت چاہی، علی اکبر میدان میں جانا چاہتے ہیں۔ جب حسین کی خدمت میں آئے ہیں تو عزادارو لحوف نے لکھا، سید ابن طاؤس یہ لکھتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں، سید کہتے ہیں جیسے ہی علی اکبر اپنے بابا کی خدمت میں آئے ہیں، خیمے کے باہر دونوں کھڑے ہیں، امام حسین نے ایک حسرت بھری نگاہ سے سر سے پیر تک علی اکبر کو دیکھا، مولا روتے جا رہے ہیں، رخصت کیسے دے دیں؟ کہا کہ علی اکبر اگر رخصت چاہتے ہو تو خیمے میں جا کر اپنی ماں لیلا سے رخصت لو۔ علی اکبر خیمے میں گئے ہیں، اپنی ماں کے پاس پہنچے، ماں سے رخصت چاہی، لیلا کہتی ہے علی اکبر میں تمہاری ماں نہیں ہوں جس نے تمہیں 18 سال محنتوں سے پالا ہے، زینب کی خدمت میں جاؤ، اجازت طلب کرو۔ علی اکبر زینب کی خدمت میں آئے ہیں، کہا کہ پھوپھی اماں مجھے جنگ کی اجازت چاہیے۔ عزادارو بی بی زینب نے تمام بیویوں کو اپنے پاس بلایا، کہا کہ بیویوں علی اکبر اجازت لینے آئے ہیں، علی اکبر رخصت چاہتے ہیں۔ تمام بیویوں نے، مقتل کہتا ہے تمام بیویوں نے علی اکبر کو گھیرے میں لے لیا، کوئی یہاں سے پکڑتا تھا علی اکبر ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو، کوئی یہاں سے دامن تھامتا تھا علی اکبر ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو علی اکبر جب باہر آنا چاہتے ہیں تو راوی کہتا ہے کہ دیکھیے اگر آپ کسی کو پیچھے سے روکنا چاہیں گے تو کہاں پر ہاتھ رکھیں گے؟ آپ اس کے شانے پر ہاتھ رکھیں گے۔ اگر کوئی بڑا انسان ہوگا تو بڑے انسان کو روکتے وقت اس کے شانے کو تھامے گا، اس کے شانے کو پکڑے گا۔ لیکن عزادارو راوی کہہ رہا ہے علی اکبر جب خیمے سے باہر آنا چاہتے ہیں تو کسی نے دامن کو تھاما۔ آپ جانیں گے یہ بچی کون تھی؟ یہ حسین کی 4 سالہ بچی تکیلہ ہے جو کہہ رہی ہے اے بھیا علی اکبر ہمیں کس کے سہارے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ عزادارو علی اکبر باہر آئے ہیں، میرا مولا حسین خیمے کے باہر کھڑا ہے، اب ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو تیار کیا ہے، گھوڑے پر سوار کیا ہے، کہا کہ بیٹا
بیٹا سنو، حسین کی غربت دیکھیے، حسین کی غربت کیا ہے؟ مولا حسین کہتے ہیں بیٹا علی اکبر دیکھو جاتے وقت مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، دیکھو جب تک مقتل میں نہ پہنچاؤ حسین کو دیکھتے رہنا۔ اور عجیب جملے اپنی زبان سے جاری کیے ہیں، پروردگارا اب تیری بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے اسے بھیج رہا ہوں جو سیرت میں، جو صورت میں، جو کردار میں نانا رسول خدا کی طرح ہے۔ اجرکم اللہ، عزاداروں کا علی اکبر مجھے دیکھتے رہنا۔ علی اکبر گئے، علی اکبر جا رہے ہیں، اس فیصلہ میں علی اکبر نے ایک آہٹ کو سنا، پیچھے مڑ کے دیکھا، بوڑھا باپ ہے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ علی اکبر نے کہا بابا آپ نے مجھے رخصت کر دیا تھا، اب یہ آنا کیسا؟ حسین کہتے ہیں بیٹا علی اکبر کاش تم بوڑھے ہوتے، تمہارا جوان بیٹا ہوتا، میں تم سے پوچھتا۔ اجرکم اللہ، عزادارو گئے میدان میں، بہترین قتال کیا ہے، کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا ہے، اب لڑتے لڑتے پیاسے بھی ہیں علی اکبر، بھوکے بھی ہیں علی اکبر، جب لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں ایک مرتبہ اپنے بابا کی خدمت میں آئے ہیں۔ یہ واحد شہید ہے کہ جو 2 مرتبہ مقتل میں گیا پھر واپس آیا، پھر مقتل میں گیا ہے، اپنے بابا کی خدمت میں آیا، کہا کہ بابا اسلحوں کی سنگینی ہے، اسلحے بہت بھاری ہیں، علی اکبر تھک چکا ہے، بابا اگر ہو سکے تو 2 گھوٹ پانی مجھے دے دیجئے۔ پھر علی اکبر کی جنگ دیکھیے گا، مولا نے کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے، اپنی زبان میرے منہ میں رکھو۔ عزادارو یہ ہونا تھا، علی اکبر نے اپنی زبان کو مولا کے منہ میں رکھا، یہ ہونا تھا، گھبرا کے پیچھے ہٹ گئے، کہا کہ بابا آپ کی زبان مجھ سے بھی زیادہ سوکھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم خان کہا کہ دوبارہ جاؤ۔ عزاداروں مولا حسین نے کہا کہ بیٹا علی اکبر میدان میں دوبارہ جنگ کرو، انشاءاللہ نانا رسول خدا دادا علی تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ علی اکبر دوبارہ گئے ہیں، اب جب گئے ہیں ایک مرتبہ کسی نے تلوار ماری، کسی نے ایک ایسا نیزہ مارا جو علی اکبر کے کلیجے میں آ کر لگا، آواز دی ہے، اب گھوڑے پر سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ڈگمگا رہے ہیں۔ عزاداروں مقتل لکھتا ہے علی اکبر نے اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کی گردن میں حمائل کر دیا، گھوڑے کی گردن کو اپنے ہاتھوں سے تھام لیا۔ عزاداروں اب کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایسے مقام پر گھوڑا لے جائے جہاں پر کوئی نہ ہو۔ ایک موقع وہ آیا، علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں، اپنے بابا کو پکارا ہے، بابا نے جب سنا ہے، عجیب جملے مقتل لکھتا ہے حسین نے جب یہ سنا ہے حسین دوڑے ہیں، حسین جب جا رہے تھے کبھی گرتے تھے کبھی کھڑے ہو جاتے تھے، گرتے جاتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اجرکم اللہ، عزاداروں مولا جب مقتل میں پہنچے ہیں حسین کی بینائی جا چکی ہے، کمر اس وقت ٹوٹ چکی ہے جب عباس گئے ہیں، بینائی اس وقت گئی ہے جب علی اکبر کو گھوڑے سے زمین پر گرایا گیا ہے۔ عزاداروں مقتل کہتا ہے حسین جب جا رہے تھے نا تو حسین نے یہ صدا بلند کی تھی، اینا اینا ولدی علی اکبر، اے بیٹا اپنے بابا کو آواز دو، بابا کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، بابا آئے تو کیسے آئے؟ اجرکم اللہ، علی اکبر کے پاس پہنچے، عزاداروں رمق باقی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کیا دیکھا ہے؟ حسین نے دیکھا کہ علی اکبر کے سینے میں ایک برچی کا پھل ہے۔ عزاداروں تصور کیجئے ہے، بوڑھا باپ ہو، جوان بیٹے کے کلیجے میں برچی کا پھل ہو تو کیسے نکالے گا؟ میرا دل یہ کہہ رہا ہے میرے مولا حسین نے اپنا ایک پیر زمین پر رکھا ہوگا، ایک ہاتھ برچی پر رکھا ہوگا اور نجف کا رخ کیا ہوگا اور یہ کہا ہوگا
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيَّ مُنْقَلَبٌ يَنْقَلِبُونَ